سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 210۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ وما تنزلت به الشياطين، اور نہیں اترے اس قرآن پاک کو لے کر شیاطین، وما ينبغي لهم، اور نہ ہی یہ ان کے قابل ہے، وما يستطيعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، کوئی شک نہیں کہ وہ تو اس کے سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بس تم مت پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، فتکون من المعذبین، ورنہ تو ہو جائے گا عذاب دیے ہوئوں میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے پہلو کو نرم رکھ ان لوگوں کے لیے جو تیری پیروی کرتے ہیں ایمان والے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دے، اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ رکھ اس ذات پر جو غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے تجھے اس وقت بھی جب تو قیام میں ہوتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو لوٹ پوٹ ہوتا ہے سجدوں میں۔ انہ هو السمیع العلیم، کوئی شک نہیں کہ وہی سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات سے مجھے آپ کو پوری انسانیت کو آگاہ فرمایا کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن پاک کو لے کے آنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور قرآن کریم جس ذات مبارک پہ نازل ہوا وہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کچھ لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، کچھ کہتے تھے کہ نہیں، اس کو جو ہے باہر کے لوگ آ کے سکھا جاتے۔
کچھ نعوذ باللہ یہ بھی کہتے تھے کہ شیاطین جنات وہ آتے ہیں اور وہ اس کو یہ ایسی باتیں سکھا کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس کو کسی شیطانوں نے نہیں اتارا، شیطانوں کا نازل کردہ یہ قرآن کریم نہیں ہے۔ جب سلسلہ وحی کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا، ایک موقع پہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، 3 سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، روح کی کیا حقیقت ہے؟ ایک سوال اس میں یہ تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ اس کا کیا قصہ ہے، اور ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور کیا تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں کہنے دیا تاکہ آپ امت کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے، تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ وحی کا سلسلہ رک گیا، کئی دن تک رکا رہا۔ کافی روز آئیں جی آپ نے کہا تھا کل بتائیں گے، آپ نے کہا تھا کل بتائیں گے، آپ کی کل آئی نہیں ابھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں کہ وحی آ جائے تو میں پھر ان کو جواب دوں۔ اسی اثناء میں کسی عورت نے یہ بات بھی کہہ دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا، جو شیطان اس کے پاس آتا تھا وہ اب ہٹ گیا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بڑا کہتا تھا میرا اللہ میرا اللہ میرا رب، اب وہ کدھر گیا، اب اس کا رب اس کو کیوں نہیں بتلاتا۔ تو پھر کچھ عرصے بعد جب وحی نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، آپ کا رب اب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن تربیت کے لیے فرمایا یہ ہے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، آئندہ کبھی بھی آپ نے مستقبل میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ کیا کہیں، انشاءاللہ۔ تو گویا اس انداز سے وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی شیطانوں کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس قرآن پاک کو شیطان لے کر نہیں آئے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، نہ ہی وہ اس لائق ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اتنا پاک کلام اور وہ گندے شیطان کہاں جوڑ ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کوئی تعلق ہی نہیں۔ چے نسبت را خاک بعالم پاک، ایک مٹی کو پاک عالم کے ساتھ، پاک جہان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی؟ تو شیطانوں کو، جنات کو، گندے لوگوں کو، گندی قوتوں کو اس پاک کلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں۔ وما یستطیعون، اور نہ ہی ان کے اندر اتنی ہمت ہے۔ یہ تو قرآن پاک بہت وزنی چیز ہے، یہ جو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم یاد کر لیتے ہیں، ہمارے دل میں اتر جاتا ہے، یہ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے، ورنہ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا اس کا ثقل اور بوجھ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترا کرتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں کہ دسمبر جنوری جیسے سخت سردی کے مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ پسینے آ جایا کرتے تھے، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، یوں میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا سر مبارک میری ران پہ تھا، میری گود میں تھا۔ اسی حال میں وحی اترنا شروع ہو گئی، وحی اترنا شروع ہوئی۔ فرمایا اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے یوں لگا کہ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اتنا وحی کا بوجھ۔
ایک دفعہ اونٹنی پہ سوار تھے، وہی اترنا شروع ہو گئی تو اس قدر بوجھ پڑا کہ اونٹنی کی پہلے تو ٹانگیں کانپنے لگ گئی، پھر وہ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی، اس سے کھڑا نہ رہا جا سکا۔ تو یہ تو بڑا اس کا ثقل ہے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا بوجھ اپنے قلب مبارک پہ برداشت کر کے اس کو آسان، نرم اور سہل کر کے یہ ہم تک پہنچا دی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں شیطانوں کے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ اس قرآن کو اٹھا سکے، اس قرآن کو لا سکے یا اس کو بنا سکے، بلکہ فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، شیطانوں کو تو اس کے سننے سے بھی روک دیا گیا۔ شیاطین کو، جو غلط قوتیں ہیں، ان کو تو قرآن پاک کے سننے سے بھی روک دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے جس وقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو شیاطین آسمانوں تک چلے جاتے تھے، آسمانوں تک چلے جاتے تھے۔ ادھر اللہ کے احکامات جب آتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک عرش اولا کی بلندیوں سے کوئی حکم فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اب دنیا میں یہ کام کرنا ہے، فلاں کی موت، فلاں کا رزق، فلاں کی حکومت، فلاں کا زوال، کسی کو عروج، کسی کو نیچے کرنا، کسی کو اوپر کرنا، یہ فیصلے اللہ پاک اوپر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ سلسلہ وار پہلا، ساتواں آسمان، چھٹا، پھر پانچواں، چوتھا، تیسرا، وہ ایسے سلسلے کے ساتھ چلتا ہوا حکم نیچے کی طرف آتا ہے۔ پہلے آسمان پہ جب حکم آتا ہے تو یہاں سے یہ شیاطین اور جنات یہ بھی پہلے آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ اب وہ فرشتے جب ایک دوسرے کو اللہ کا حکم بتلاتے تو یہ چوری چھپے سن لیتے کہ بھئی کیا حکم آ رہا ہے۔ پھر وہ جو حکم ایک آدھ کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی کہ یہ ہونے والا ہے، یہ وہ لا کے نجومیوں کو بتا دیتے، کاہنوں کو، نجومیوں کو، اور نجومی جو ہے وہ اس بات کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتا اب یہ ہونے والا ہے۔ تو وہ ایک بات اس کی سچ ہو جاتی تو لوگ 99 جھوٹ کو نہیں دیکھتے تھے، ایک بات سچ ہو گئی اس کی وجہ سے کہتے جی بلے بلے بڑا کمال دا نجومی ہے، پہلے ہی داستا سی ہونا رہا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ کاروبار چلا کرتا تھا، لیکن جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری پیغام آنے لگا تو اللہ پاک نے یہ دروازے بھی سب بند کر دیے۔ اب اس آخری کلام کے اندر کوئی رخنہ اندازی نہ ہو سکے، کوئی دخل اندازی نہ کر سکے۔ اب کوئی جن جو ہے وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی شیطان اوپر جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ یہ جو ہمیں کبھی نظر آتے ہیں نا، ستارہ دوڑتا جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ ستارہ بھاگا جا رہا ہے، وہ دیکھو ستارہ ٹوٹ رہا ہے، تو یہ وہی شہاب ثاقب ہوتا ہے جو جنات کو، شیطانوں کو مارنے کے لیے پھینکا جاتا ہے، وہ اس کو جلا دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ ان کو تو اس قرآن کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ جو شیاطین ہیں یا شیطانی قوتیں ہیں وہ قرآن کو سننے کی بھی ہمت نہیں رکھتی۔ قرآن کہیں پڑھا جائے گا تو وہ قرآن پاک کے پڑھنے سے ہی پگھل جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کالا علم کیا ہے، اس کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہے۔ تو یاد رکھے، پہلی بات تو یہ کہ علم کالا نہیں ہوتا، علم تو اللہ کا نور ہے، علم تو نور ہی نور ہوتا ہے۔ کالا جادو ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ اور کالا جادو ہو یا کسی اور رنگ کا جادو ہو، قرآن سے بڑھ کر طاقت کسی کلام کے اندر نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ،
تم جو بھی جادو لے کر آؤ گے اللہ اس جادو کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اس سے بڑھ کر کسی چیز میں پاور نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جادو ہے، جنات ہے، سایہ ہے، تو بہترین حل اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اونچی آواز سے تلاوت کی جائے۔ جتنا قرآن پڑھا جائے گا شیطانی چیزیں، گندی چیزیں اتنا ہی دور بھاگیں گے، وہ وہاں ٹک نہیں سکیں گے۔ اور جب قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں ہوگی تو پھر گھروں کے اندر ایسی چیزیں بسیرا کریں گی۔ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے گھروں سے صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں، بڑے بوڑھے، ہماری مائیں بہنیں سب تلاوت کرتے، پھر اپنے کام کاج میں لگتے۔ اور آج اللہ معاف کرے کوئی بہت نیک ہوگا تو وہ صبح اٹھتے قوالی لگا لے گا، میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ ورنہ تو جو کچھ چلتا ہے وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، مارننگ شو کے نام پہ جو گندی اور بے حیائی کے کام دکھائے جاتے ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی ایسی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تو اس کو سن بھی نہیں سکتے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب قرآن پڑھا جائے گا شیطانی اثرات دور ہوں گے، رحمانی اثرات وہاں پہ مرتب ہوں گے۔ آج ہم گھروں میں برکت کے لیے، محلوں میں برکت کے لیے، علاقے میں برکت کے لیے، پورے ملک میں برکت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو عام کر دیں، اللہ کی برکات، خصوصی رحمتیں پوری دنیا پہ نازل ہو۔ اور جس طرح اس کے پڑھنے میں برکات ہیں، اس کے عمل کرنے میں، اس کے نفاذ میں بھی برکات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں اللہ کا ایک حکم لاگو ہوتا ہے، صرف ایک حکم قرآن کا، شریعت کا ایک حکم دنیا کے اندر لاگو ہوتا ہے، اس کی مثال کے طور پہ ایک حکم کیا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹ دو، شرعی اعتبار سے جو چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ دو، یہ قرآن کا ایک حکم ہے۔ اور عام طور پہ جب شریعت نفاذ کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے جی ہاتھ کاٹے جائیں گے، سزائیں دی جائیں گی، سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ صرف یہی تو نہیں شریعت کے احکامات، شریعت کا حکم تو یہ بھی کہ سود چھوڑ دو، یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے۔ اسی ایک حکم کو نافذ کر دیں کہ پورے ملک میں کہیں سود نہیں ہوگا، سودی بینکاری، سودی نظام سب ختم، یہ ایک حکم ہی لاگو ہو جائے تو اس کی برکات کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 40 سال تک وقت پہ بارش ہو اتنی خوشحالی نہیں آتی جتنی خوشحالی اللہ کا ایک حکم زمین پہ پورا کرنے سے آتی ہے۔ اتنی برکات ہے اللہ کے حکموں کے اندر۔ تو جب اللہ کے احکامات ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن کا نفاذ ہوگا، شیطانی چیلے چمچے سب وہاں سے بھاگ جائیں گے اور وہاں پہ رحمت ہی رحمت ہوگی۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی معبود کو مت پکار۔ دیکھو میرے بھائیوں، مخاطب کون ہے؟ واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب، واحد کا صیغہ، اور اس کے مخاطب ہیں خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اب آپ سوچے ذرا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار سکتے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا تو شرک ہے، اور شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی سے معمولی لغزش سے بھی پاک ہے، بالکل معصوم ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کہہ کہ دراصل ہمیں سنایا ہے کہ شرک اتنی بری اور گندی چیز ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے بھی برداشت نہیں۔ فرمایا اگر آپ شرک کریں گے تو فتکون من المعذبین، آپ بھی عذاب والے بندوں میں سے بن جائیں گے، جن کو عذاب دیا گیا آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، دیکھو اس شرک سے بچنا۔ آج کے اس دور میں سب سے بڑا شرک کیا ہے کہ مال کے بغیر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، پیسے کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ آج کا سب سے بڑا بت ہے، پیسہ، روپیہ، مال۔
اور پھر اسی کے لیے چھوٹا آدمی چھوٹی سطح پہ شرک کرتا ہے کہ وہ حرام کاری کی طرف، حرام کمائی کی طرف جاتا ہے۔ بڑا آدمی بڑی جگہ پہ جا کے شرک کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ورلڈ بینک کے پیر پکڑو، امریکہ کی نوکری چاکری کرو، اس کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے ہمارے سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک فرماتے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں شرک کی بات آتی ہے تو ذہن میں فوراً بت آ جاتے ہیں، یا قبریں آ جاتی ہیں، یا دربار آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی بہت سارے شرکیہ افعال و اعمال ہوتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، یہ ہمارے ذہن میں دل دماغ میں کیوں نہیں آتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے۔ حالانکہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اور بیٹے بیٹیاں دینے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا نہ شرک مت کرنا ورنہ عذاب دیے ہوئے میں سے ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز تبلیغ سکھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کریں۔ عشیرہ کنبے کو کہتے ہیں، کنبہ قبیلہ، الاقربین جو قریبی کنبہ اور قبیلہ ہو، آپ سب سے پہلے اس کو تبلیغ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے نبی۔ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود یہ کہلوایا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے آخری انسان کے بھی نبی، عربوں کے نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجموں کے نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالے اور گورے کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یورپ اور ایشیا کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے گوشے گوشے کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر خاص صرف یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ قریبی رشتہ دار جب کسی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو انسان کو تقویت مل جاتی۔ اگر کسی کا اپنا قریبی ہی اس کے ساتھ شریک نہ ہو کام میں تو وہ کمزور رہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ اصل میں تبلیغ میں سہولت پیدا کی گئی، آسانی پیدا کی گئی۔ دیکھو ہم یہاں پہ 40-50 آدمی بیٹھے ہیں، 40-50 آدمی، ایک آدمی مل کے کوشش کرے کہ میں 40 گھروں کو ٹھیک کر دوں تو مشکل ہے اس کے لیے۔ اور اگر 40-50 آدمی خود یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک ایک گھر ٹھیک ہوا تو 40-50 گھر خامخواہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، میرے آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ ہم اپنا اپنا گھر درست کر لیں۔ میرا گھر درست ہو گیا تو سارا محلہ درست ہو گیا، میرا گھر ٹھیک ہو گیا سارا شہر ٹھیک ہو گیا، میرا گھر ٹھیک ہو گیا پورا ملک ٹھیک ہو گیا، پوری دنیا ٹھیک ہو گئی۔ ہر بندہ جب اس کی تگ و دو اور فکر میں لگ جائے کہ میں نے اپنے گھر کے چند افراد کو درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، جب وہ اس کی کوشش میں لگے گا تو پوری دنیا ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آج اصلاح کی کوششیں اکثر رائے گاں اور بیکار اس لیے چلی جاتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے دوسرا ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، میں کیسا ہوں اس کی پرواہ نہیں، میرا گھر کیسا ہے اس کی پرواہ نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ پہلے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صفا پہاڑی پہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، جس میں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی پھوپھی بھی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے. آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا سلونی من مال، مجھ سے مال جو مانگنا ہے مانگ لو، میرے پاس جو ہوگا میں دوں گا، لیکن انقذوا انفسکم من النار، جہنم سے اپنے آپ کو خود بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. جہنم سے اپنے آپ کو خود بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. مطلب کیا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اگر ایمان لے آؤ گے تو پھر ظاہر اللہ کے نبی تو سفارش کریں گے، لیکن ایمان کے بغیر میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو میرے محترم دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو تبلیغ کی، اپنے گھرانے کو تبلیغ کی. آج ہم کیسے یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ چاہے ایمان ہو چاہے نہ ہو اللہ کے محبوب ہمیں بچا لیں گے، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں چھڑا لے گا. ایسے نہیں، ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، میرے محبوب وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ پہ ایمان لے آتے ہیں، آپ ان کے لیے اپنے اندر نرمی پیدا کریں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے پہلو کو نرم رکھیں، اپنوں کے لیے آپ مہربان بن جائیں، نرم بن جائیں، اور ان کے اوپر بہت زیادہ شفقت کریں. یہ آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. اللہ نے ہمیں تو بنایا تھا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں کے لیے بڑے نرم، کافروں کے لیے بڑے سخت. صحابہ کی صفت کیا تھی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے شدید اور ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان. لیکن معاملے برعکس ہو گئے. آج کافروں کے لیے ہمارے دل میں نرم گوشہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے لیے سختی ہی سختی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ ایمان والوں کے لیے اپنے پہلو کو نرم رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ انتہائی نرم طبیعت، لیکن جب معاملہ آ جاتا اللہ کی حدود کا، جب کوئی خدا کے حکم کو توڑتا، اللہ کے حکم کو پامال کرتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت بھی کوئی نہیں ہوتا. آپ سے زیادہ پھر سخت بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک موقع پر کسی عورت نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا. آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، اور اس عورت کا نام بھی فاطمہ. اس نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی. آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ سفارش کروا لی جائے. کس سے سفارش کروائیں؟ کسی پہ نظر نہیں پڑی. جا کے ایک ہی بندہ نظر آیا کہ جو سفارش کر سکتا ہے، وہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے، اور ایک لحاظ سے پوتا ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت، بڑی چاہت تھی. تو لوگوں نے سوچا کہ نوجوان ہے، یہ جا کے آپ سے لاڈ پیار سے بات کرے گا، آپ اس کی بات کو ٹالیں گے. حضرت اسامہ نے جا کے سفارش کر دی. تو روایات میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے لال ہو گیا، اور جب آپ کو غصہ آتا تھا تو یہاں پیشانی پہ، یہاں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ ہوتی تھی، وہ غصے میں پھڑکنے لگ جاتی تھی. تو وہ رگ پھڑکنے لگ گئی، اتنا شدید غصہ آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے برباد ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی حیثیت والا جرم کرتا تھا تو لوگ اس کی سفارشیں کرنے لگ جاتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تھا تو اس پہ قانون لاگو ہو جایا کرتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تو دوسری فاطمہ ہے. خدا نہ خواستہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. تو میرے محترم دوستو، دین کے معاملے کے اندر
سختی ہونی چاہیے، شریعت احکامات اللہ کے نظام میں اس میں شدت آنی چاہیے۔ اپنے معاملات کے اندر انسان کو نرم پہلو رکھنا چاہیے۔ ہاں فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر ایمان والے میرے محبوب تیری نافرمانی کرے تو پھر دھڑلے سے کہہ دے انی بریء مما تعملون، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، تم جو کام کرتے ہو میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس میں پھر دل میں یہ نہ آئے کہ ان ایمان والوں سے میں قطع تعلقی کر کے میں جیوں گا کیسے، میرا ساتھ کون دے گا؟ فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، اس ذات پہ بھروسہ رکھ جو بڑا غالب اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اس پہ بھروسہ رکھ۔ کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ میرا ساتھ دے گا تو میرا کام چلے گا، یہ ساتھ ہوگا تو میں جی سکوں گا ورنہ مشکل ہو جائے گا، تو میں اس کو چھوڑ دے۔ بھروسہ کس پہ رکھ؟ صرف اللہ کی ذات پہ جو غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے الذی یراک حین تقوم، میرے محبوب جب تو رات کو قیام میں ہوتا ہے تو وہ اللہ پھر بھی تجھے دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب تو سجدے کے اندر سجدے میں آ کے الٹتا پلٹتا ہے، اللہ کے سامنے روتا کرلاتا ہے، میرے محبوب اللہ تجھے پھر بھی دیکھتا ہے۔ یا بعض حضرات نے معنی یہ کیا کہ جب تو دن کو کھڑا ہو کے دین کی محنت کرتا ہے تو اللہ پھر بھی تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تو رات کو اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تجھے پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت تو اللہ کے سامنے، لہذا اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ شریعت اور دین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو چلا، کوئی چلے اس سے تعلق رکھ، کوئی نہیں چلتا اس سے تعلق توڑ لے، کوئی تجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ انہو هو السمیع العلیم، کیونکہ سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ لہذا اگر کوئی بے دینی کی طرف جاتا ہے تبلیغ کر، لیکن اس سے تعلقات نہ بنا، اس سے علیحدگی اختیار کر لے، کوئی فرق نہیں پڑے۔ میرے محترم دوستو، یہی تعلیمات، یہی چیزیں قرآن پاک کی وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا